بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ تینوں عورتیں ہیں اور مجھے ایسے پکڑ کر میرے گھر واپس لے کر آ رہی تھی جیسے کسی مجرم کو پکڑ کر جیل میں بھیجا جاتا ہے۔ ان تینوں سے زیادہ غصے میں اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ پتہ نہیں کیسے جانے انجانے میں ان پر ان کی زندگی کا سب سے بڑا ظلم کر دیا تھا۔ میں نے ایک کم عمر لڑکی ہو کے ان تینوں عورتوں کو اتنا پریشان کر دیا کہ یہ مجھے میرے گھر واپس لے آئی۔ جب انہوں نے لا کر مجھے میرے گھر کے صحن میں پٹک دیا تو میری ماں حیران ہوئی کہ کل تو بڑا سجا کر لے کر گئی تھی اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ اس طرح سے لے کر آئی ہو۔ کہنے لگی کہ یہ لڑکی ہے ہی نہیں، یہ تو چلتا پھرتا عذاب ہے، اس کی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو گیا۔ میری ماں نے کہا کہ کیوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات وہ کرو جو ماننے والی ہو۔ میری ماں حیران تھی کیونکہ ان عورتوں کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جتنا بڑا مجھ پہ الزام لگا رہی تھی میں وہ سب کر ہی نہ سکتی تھی، کیونکہ میں کم عمر لڑکی تھی جیسے دنیا جہاں کا پتہ ہی نہ تھا، جو ضرورت سے زیادہ ہی معصوم تھی، تو پھر یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ میری ماں ان سے جھگڑا کرنے لگی کیونکہ میری ماں کا بھی نقصان ہو رہا تھا۔ محلے والے بھی جمع ہو گئے، لیکن اچانک میں نے اپنی ماں کا بازو پکڑا اور ان کو اپنی طرف کھینچ کے ان کے کان میں 2 لائنوں میں ساری داستان سنا دی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ لیکن اس کے بعد مجھے میرے ہی گھر سے نکال دیا گیا کیونکہ میں کسی بھی گھر میں رہنے کے قابل نہ تھی۔ میں لڑکی تو تھی لیکن میرے اندر میری زندگی کی کہانی بہت ساری الجھنوں اور پیچیدگیوں سے بھری ہوئی ہے۔ میں آج آپ کو اپنی داستان سنانے کے لیے بیٹھ گئی ہوں۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ سکیں گی۔ میری زندگی کے ایک اہم لمحے سے شروع کرتی ہوں۔ میں بہت چھوٹی سی عمر سے ہی بیماری کا شکار تھی، یا شاید یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میری ماں نے مجھے ہمیشہ بیماری کے خوف میں مبتلا رکھا۔ میرے خیال سے میری ماں میرے لیے بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن شاید وہ اپنے طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ جب میری عمر بہت کم تھی تب میری ماں میرے ساتھ ایک مستقل معاملے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ بار بار مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی، مجھے انجیکشن لگواتی اور ہر بار یہی سمجھاتی کہ میں بہت بیمار ہوں، مگر میری حالت میں ایسا کچھ بھی نہ تھا جو اس بات کو ثابت کرتا۔ میں بالکل صحت مند تھی، میں نے کبھی بیماری کا کوئی نشان محسوس نہ کیا، لیکن میری ماں کا کہنا تھا کہ میں بیمار ہوں اور مجھے یہ بات ماننی پڑی۔ ہر ہفتے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی اور وہاں جا کر مجھے وہ انجیکشن لگائے جاتے جو میں سمجھتی تھی کہ میرے جسم میں ضرورت سے زیادہ درد پیدا کر رہے ہیں، لیکن میں اپنی ماں کی بات مان لیتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ یہ کہتی کہ اگر میں ان باتوں پر عمل نہ کروں تو میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا۔ ان کی باتوں کا مجھ پر گہرا اثر ہوا اور میں ان کے کہنے کے مطابق یقین کرنے لگی کہ جوان ہو رہا ہوتا ہے تو تب جسم مضبوط ہوتا ہے، بیماریوں سے کم ہی واسطہ ہوتا ہے، اور یہ جو عمر ہوتی ہے وہ زندگی کی خوشیوں کے موقع لے کر آتی ہے۔ لیکن میرے لیے یہ سب کچھ مختلف تھا۔ میری ماں کا دعویٰ تھا کہ میں ہمیشہ بیمار رہتی ہوں، اور میں ان کے اس دعوے پر یقین کرنے لگی۔ ایک دن میری ایک دوست نے میرے سامنے ایک بات کہہ دی جو میرے دل کو بہت گہرا دھچکا پہنچا گئی۔ وہ مجھ سے کہتی ہے کہ سویرا، تجھے کوئی بیماری نہیں ہے، لگتا ہے کہ تیرے ساتھ تیری ماں کچھ اور ہی کر رہی ہے۔ یہ سن کر میں بہت سی الجھنوں میں مبتلا ہو گئی۔ میرے دماغ میں 1000 سوال دوڑنے لگے۔ گھر آ کر میں نے یہ بات اپنی ماں کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے یاد ہے کہ وہ کمال کا غصہ ہوئی اور فوراً میری دوست کو میرے گھر آنے سے روک دیا۔ اس دن سے میری دوست میرے گھر آنا بند ہو گئی۔ میری ماں کے رویے سے مجھے شدید پریشانی ہوئی، لیکن میں اپنی چھوٹی عمر میں ان باتوں کو سمجھ نہ سکی۔ ایک اور چیز جو میری زندگی میں بڑی تبدیلی کا باعث بنی تھی، میری ماں نے میری پڑھائی بھی ختم کروا دی۔ میری زندگی کا وہ لمحہ میرے لیے بہت تلخ تھا، کیونکہ میں اپنی پڑھائی کے لیے ہمیشہ سے ہی محنت کرتی تھی۔ میرے خواب تھے، میری امیدیں تھیں، لیکن میری ماں نے ان سب کو ختم کر دیا۔ جب میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ وہ میری پڑھائی کیوں ختم کروا رہی ہیں تو وہ جواب میں کہنے لگی، کیونکہ میں نے تیری شادی کروانی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری عمر تو اس وقت بہت کم تھی اور شادی کا تو دور دور تک کوئی تصور بھی میرے دماغ میں نہ تھا۔ میری ماں کا یہ فیصلہ میرے لیے ایک زخم کی مان تھا۔ میں بہت حیران تھی، لیکن میں ان کے ساتھ بحث بھی نہ کر سکی۔ میری ماں نے میرا علاج شروع کروایا اور ساتھ ہی ساتھ شادی کے معاملے نے میری زندگی کو ایک اور پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ میری ماں کا طریقہ کچھ مختلف تھا۔
وہ ہمیشہ سختی سے میرے معاملے میں سنبھالتی تھی۔ وہ بیماریاں میرے لیے ایک لمحے کے لیے بھی کم نہ ہوئی۔ میری ماں کا طریقہ کچھ مختلف تھا۔ وہ ہمیشہ سختی سے میرے معاملے میں سنبھالتی تھی۔ وہ بیماریاں میرے لیے ایک لمحے کے لیے بھی کم نہ ہوئی، چاہے وہ جسمانی تھی یا ذہنی۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ میری صحت کے لیے علاج ضروری تھا، اس لیے وہ مسلسل ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی اور میری انجیکشن کے ذریعے ہر طرح سے صحت کی ضمانت لینے کی کوشش کرتی۔ لیکن دوسری طرف میری ماں شادی کے خواب بھی دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے شادی کا ذکر کیا تو میں ان کے سامنے بہت خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ امی، میری ابھی کسی بھی دوست کی شادی نہیں ہوئی، اور اگر آپ میری شادی کروا دیں گی تو سب مجھ پر ہنسیں گی۔ میرا دل خوف سے بھرا ہوا تھا۔ میری عمر ابھی جوانی کی ابتدا میں تھی اور شادی کا میرے لیے کوئی خواب یا ارادہ نہ تھا۔ میرے ان الفاظ پر میری ماں کا رد عمل فوری تھا۔ وہ تجھ پر نہیں ہنسیں گی سویرا، وہ تیرے مقدر پر رشک کریں گی۔ تجھے جو آدمی ملا ہے وہ بہت زیادہ امیر ہے، کل وہ لوگ تجھے دیکھنے آ رہے ہیں۔ اتنی جلد بازی اور شادی کے لیے ایسا رشتہ؟ میں سمجھ نہیں سکی کہ میری ماں کس دنیا میں ہے، لیکن ان کا اعتماد تھا کہ ان کا فیصلہ درست ہے۔ میری ماں نے میری تیاری شروع کر دی اور وہ ایک ایسا موقع تھا جب میرے دل میں الجھنوں کا طوفان تھا۔ وہ بہت سخت خاتون تھی اور ان کے سامنے میں کبھی کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں کوئی بات کہتی یا ان سے اختلاف کرتی تو وہ مجھے فوراً تھپڑ مار دیتی اور بعد میں پوچھتی کہ کیوں منع کر رہی ہے۔ ان کی سختی میرے لیے ہمیشہ سے تھی، لیکن میں ان کے رویے کو اس لیے برداشت کرتی کہ وہ میری ماں تھی اور ماں سے محبت ہر صورت میں ہوتی ہے، چاہے وہ کیسی بھی ہو۔ انہوں نے شام تک مجھے تیار کر دیا۔ میرے لباس سے لے کر میک اپ تک ہر چیز میں مکمل تیاری تھی۔ مجھے یاد ہے 3 عورتیں آئیں میرے گھر مجھے دیکھنے کے لیے۔ وہ 3 عورتیں جو بہت خوبصورت اور بہت امیر لگ رہی تھی۔ ان کے کپڑے، جوتے، ان کے ہاتھوں میں چمکتی سونے کی انگوٹھی اور چمکدار پرس دیکھ کر میں دل ہی دل میں پریشان ہو گئی۔ میرے دل نے کہا کہ یہ لوگ کسی شاندار تقریب سے یا شادی سے سیدھا یہاں آئیں گے۔ یہ 3 عورتیں میرے سامنے آئیں اور وہ اپنے ساتھ پھلوں کے ٹوکرے لے کر آئیں۔ ان میں ایک خاص ٹوکری میرے لیے بنائی گئی تھی جس میں دنیا بھر کے مہنگے پھل تھے اور چاکلیٹس بھی۔ ان چاکلیٹس میں باہر کے ممالک کی مشہور چاکلیٹس شامل تھی۔ وہ ایک لمحے میں میرے دل کو گہرا چھو گئی۔ ایک خاتون نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تیری عمر میں تجھے چاکلیٹ پسند ہوگی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میری شادی کی عمر ابھی نہیں ہے۔ لیکن میں خاموش رہی۔ ان کی نظریں مجھ پر تھیں اور وہ مجھے دیکھ کر ایک نظر میں ہی پسند کر چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ یہ بات میرے دل کو ایک طرح سے خوشی اور پریشانی میں مبتلا کر گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ان کے الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں، لیکن وہ میرے دل کو بہت گہرا لگے۔ جانے کب وہ میرا دل اپنے ساتھ لے گئی اور جاتے ہوئے بھی وہ میرے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ کوئی معمولی رقم ہوگی، شاید 2 سے 5 ہزار، لیکن جب میں نے ان پیسوں کو دیکھا تو میری آنکھوں سے حیرت کی جھلک نکل گئی۔ وہ 50,000 روپے تھے۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ یہ لوگ میری ماں کو خوش کرنے کے لیے اتنی رقم لے کر آئے ہیں۔ میری ماں کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو کہ میرے دل کو الجھن میں ڈال رہی تھی۔ یہ ایک انمول لمحہ تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ دل کھول کر خرچ کر رہے ہیں، اور مجھے لگا کہ شاید یہ سب بہت اچھے لوگ ہیں۔ میری ماں تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی اور ان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو کسی بھی والدین کو اپنی بیٹی کے لیے کسی اچھے رشتے کو دے کر ہو سکتی ہے۔ لیکن گوشے میں ایک سوال تھا جو میرے دماغ کو بہت پریشان کر رہا تھا۔ یہ سب چیزیں تو اچھی لگ رہی تھی، لیکن آگے کیا ہوگا؟ کیا میں واقعی ان کی توقعات پر پورا اتروں گی؟ ان کے اس رویے میں کہیں میرے دل کا خوف چھپا ہوا تھا، اور یہ سوال ہمیشہ میرے دماغ میں گونجتا رہا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے میری زندگی میں بہت ساری الجھنیں پیدا کر دی۔ میری ماں کی مسکراہٹ، ان کی خوشی، وہ تمام پیسے اور چاکلیٹس، سب کچھ میرے دل کو الجھا کر گیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ معاملہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ میری ماں تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ وہ تو باقاعدہ خوشی سے ڈانس کرنے لگی جیسے شادیوں پہ لوگ خوش ہو کر ڈانس کرتے ہیں۔ بالکل ویسا میری ماں نے کہا کہ لاٹری لگ گئی تیری لاٹری، اتنے اچھے لوگ ہیں تو ڈھونڈنے سے بھی تجھے نہ ملیں گے۔
اور ہمارے گھر بیٹھے بٹھائے رشتہ آ گیا۔ میرے بابا بہت اچھے تھے اور ہمیشہ مجھ سے پیار سے پیش آتے تھے، لیکن ہی چلتی تھی۔ بابا نے کہا کہ لڑکے کی کوئی تصویر وغیرہ دکھائی ہے تو میری ماں کہنے لگی کہ لڑکا لڑکا ہی ہوگا نا، 2 ہاتھ 2 پیروں والا جیسے مرد ہوتے ہیں، پر شکل و صورت کا اچھا نہیں بھی ہوگا تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ ویسے بھی مرد کی شکل کون دیکھتا ہے، مرد کی تو کمائی دیکھتے ہیں۔ میرے بابا نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ سب کچھ دیکھنا چاہیے، کمائی بھی اور عقل بھی۔ لیکن میری ماں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو یہ لوگ بہت اچھے لگے، آپ نے دیکھا نہیں ہماری بیٹی پہ کیسے دل کھول کے خرچہ کیا انہوں نے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ڈائریکٹ نکاح نہیں کرواتے، منگنی کروا لیتے ہیں، منگنی پہ الگ سامان دے جائیں گے، نکاح پہ الگ سامان دے جائیں گے۔ میرے بابا نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ جو کرنا ہے کرو، میں تو ابھی شادی کروانے کے ہی خلاف تھا، لیکن تم نے پتہ نہیں کہاں سے رشتہ نکال لیا اور میں تمہیں روک تو سکتا نہیں۔ میری ماں نے کہا کہ روکنا بھی نہیں، کیونکہ آپ کا بولنا سے رشتہ نکال لیا اور میں تمہیں روک تو سکتا نہیں۔ میری ماں نے کہا کہ روکنا بھی نہیں، کیونکہ آپ کا بولنا بنتا ہی نہیں، یہ رشتہ بھی میرے بھائیوں نے ہی بتایا ہے۔ امی ابو تو آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن میں ان کی باتیں سن رہی تھی، اور اس کا مطلب کہ میری ماں نے میری شادی کروا ہی دینی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ میری ماں پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اور جب وہ ڈاکٹر سے کوئی بات کرتی تھی تو مجھے باہر بھیج دیتی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ چلو انجیکشن لگوا لیں۔ میں حیران رہ گئی اور میں نے کہا کہ پھر سے انجیکشن؟ تو میری ماں کہنے لگی کہ ابھی تو اور بھی انجیکشن لگوانے ہوں گے، تیری شادی جو ہونے والی ہے۔ میں نے کہا کہ انجیکشن کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ میری ماں نے کہا کہ کیوں تعلق نہیں ہے، اگلے گھر جا کر بیمار ہونا ہے کیا، لوگ باتیں کریں گے، بیمار لڑکی دے دی ہے، اور ایک تو ہم نے اس کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا، پیسے دیے، سونا دینے کو وہ لوگ تیار ہے، اور پھر تو بیمار ہو جائے گی تو باتیں نہیں کریں گے۔ ارے پرانے زمانے میں تو لوگ کہتے تھے کہ دلہن کو بیمار ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اگر دلہن بیمار ہو جاتی تھی نا تو واپس چھوڑ جاتے تھے، کہتے تھے کہ لڑکی بیمار ہو گئی ہے، ہمیں بیمار لڑکی دی ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن میں بیمار نہیں ہوں، مجھے تو بالکل ٹھیک محسوس ہو رہا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ تجھے اس لیے ٹھیک محسوس ہو رہا ہے پاگل، کیونکہ میں تیرا علاج کروا رہی ہوں، اگر میں تیرا علاج نہ کروا رہی ہوتی تو تجھے کبھی ٹھیک محسوس نہ ہوتا، چل چپ چاپ جو کام ہے وہ کروا لے۔ میں نے کہا کہ ہاں اب تو عادت ہو گئی ہے۔ خیر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ کیا شادی کے بعد بھی میرا علاج چلتا رہے گا؟ تو میری ماں نے کہا کہ نہیں، شادی کے بعد تیرا یہ علاج ختم ہو جائے گا، تو نے کسی کو بتانا بھی نہیں کہ تیرا کوئی علاج چل رہا تھا، تو نے یہ بات بھی کسی کو نہیں بتانی، اپنے شوہر کو بھی نہیں، اور ان 3 عورتوں کو بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ چلو شکر ہے، اگر شادی کوئی مسئلہ ہونا بھی نہیں چاہیے بیٹا، تو انہیں بڑا خوش ہو رہنا ہے۔ اور میں نے کہا کہ امی وہ 3 عورتیں کون ہیں؟ تو میری ماں نے مجھے ٹھیک سے جواب نہ دیا، کہا کہ وہ تیرے سسرال میں رہتی ہیں، اور تیرے سسرال میں جو تیرا گھر ہونے والا ہے نا، یوں سمجھ وہ تیرے گھر میں رہتی ہیں۔ گھر میں تو وہ رہتی تھی، لیکن تھی کون، یہ بات میری ماں نے مجھے نہیں بتائی۔ جب میری ماں نے میری شادی کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو مجھے پتا تھا کہ پیچھے ہٹنے والی تو ہے نہیں، اس لیے میں نے بھی اس طرف دل لگانا شروع کر دیا، لیکن میرا دل لگ نہیں رہا تھا۔ میری ماں نے ان لوگوں سے کہا کہ پہلے منگنی کرتے ہیں اور پھر 2 مہینے کے بعد نکاح کر لیں گے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کہ چلو 2 مہینے کا وقت مل جائے گا، اور شاید اس دوران میں اپنی زندگی کی کچھ منصوبہ بندی کر سکوں گی۔ لیکن ان لوگوں نے فوراً انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو سیدھا نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی 1 ہفتے کے بعد۔ میری ماں نے کہا کہ شادی کی تیاری کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ ان کا جواب تھا کہ ان کے لیے ساری تیاریوں کا انتظام ان کی طرف ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ نکاح کے تمام انتظامات ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہوں گے، اور آپ کو 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کے کپڑے تک وہ خود بنا کر دیں گے، بس آپ کو تیاری کر کے آنا ہے، اور آپ کے لیے ایک گاڑی بھی بھیج دی جائے گی۔ یہ سن کر میری ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، وہ ان کی ہر بات پر فوراً رضامندی ظاہر کرتی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جو نام چاہیں لکھوا لیں، جتنا چاہیں حق مہر طے کر لیں، جائیداد یا دولت جو بھی لگوائی جائے گی دے دی جائے گی۔ ان کی یہ پیشکش میری ماں کو بہت بھا گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ موقع ہاتھ سے نکلنے نہیں چاہیے۔
چند دنوں کے بعد ایک ہفتے کے اندر میری شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ وہ لوگ مجھے بہت دھوم دھام سے اپنے ساتھ لے گئے۔ شادی کا یہ موقع میرے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، لیکن میں نے دلہے کا چہرہ نہ دیکھا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ان کے ہاں دلہا اور دلہن ایک ساتھ نہیں بیٹھتے، اس لیے نکاح بھی دوسرے کمرے میں ہوا تھا۔ شادی کے فوراً بعد میں ان کے گھر رخصت ہو کر آ گئی۔ وہ گھر بہت بڑا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کسی محل میں آ گئی ہوں۔ وہ گھر اپنی شان و شوکت میں کسی خواب سے کم نہ تھا۔ ہر طرف سہولتیں، خوبصورتی اور آرام تھے۔ ہر چیز بہت منظم طریقے سے رکھی ہوئی تھی اور وہاں پر ہر قسم کی آسائش موجود تھی۔ میرے دل میں ارمان جاگنے لگے۔ میری زندگی میں پہلی بار مجھے ایسے لگا کہ شاید میری زندگی اچھی بھی گزرے گی۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں آسانی اور سہولتیں چاہتا ہے، اور یہاں ان کی کمی نہ تھی۔ ہر طرف جدید چیزیں، آرام دہ کمرے، خوبصورت بیڈ، جدید فرنیچر اور باہر کے ملک سے منگوائی گئی اشیاء موجود تھی۔ میں ان سب کو تھا۔ میں نے خوابوں میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اس طرح بھی ہو سکتی ہے۔ وہاں ہر چیز آسانی سے حاصل ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میری قسمت اچھی ہے۔ میں اپنی نئی زندگی کے شروع ہونے کی امیدوں کے ساتھ اس نئے گھر میں قدم رکھی۔ گھر کے لوگ بہت خوش اخلاق تھے اور ان کا رویہ میرے ساتھ بہت دوستانہ تھا۔ انہوں نے میرے دل سے خیال رکھا۔ ان کی مسکراہٹیں اور باتیں میرے دل کو سکون دے رہی تھی۔ میرے دل میں خوف تھا، لیکن ان کی محبت نے اسے دور کر دیا۔ میں نے خود کو اس نئے ماحول میں آرام دہ محسوس کیا۔ یہاں میرے دل میں سوالات بھی آتے رہے، آیا کیا یہ سب کچھ ہمیشہ اچھا ہی رہے گا؟ شادی کے بعد میرے دل میں ایک الجھن تھی، لیکن ان کے رویے نے اسے کچھ حد تک کم کر دیا۔ میں خوش تھی، لیکن ایک احساس دل میں موجود تھا کہ کیا میری زندگی ہمیشہ اسی طرح آسان اور پرسکون رہے گی؟ ان سوالات نے میرے دماغ کو مسلسل گھیرے رکھا۔ مگر اس گھر کی ہمیشہ اسی طرح آسان اور پرسکون رہے گی؟ ان سوالات نے میرے دماغ کو مسلسل گھیرے رکھا، مگر اس گھر کی ہر چیز نے میرے دل کو ایک نئی امید دی۔ میں اپنی شادی کے روز سے لے کر اس نئے گھر میں آنے کے بعد تک کی زندگی کو یاد کرتی رہتی۔ وہاں ایک نئی زندگی شروع ہوئی اور ایک ایسا خواب جسے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا حقیقت بن گیا۔ مجھے ایک بہت ہی خوبصورت سے ہال میں بٹھایا ہوا تھا۔ یہ جگہ بڑی شان و شوکت سے سجائی گئی تھی۔ ہر طرف روشنیوں کا جھماکا تھا اور پھولوں سے ہال کو سجایا گیا تھا اور خوبصورت پردے جگہ جگہ لٹکے تھے۔ میں یہاں رسمی طور پر بٹھائی گئی تھی، لیکن میرے شوہر کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ میری نظریں بار بار دروازے کی طرف پڑ رہی تھی، جیسے کسی طرح وہ سامنے آ جائے۔ میری ماں اور وہ 3 عورتیں بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ ان میں سے 2 عورتیں گا رہی تھی اور ایک ناچ رہی تھی۔ ان کے چہرے مسکراہٹوں سے بھرے ہوئے تھے اور وہ میرے سر سے بلائیں لینے کی طرح میرے قریب آ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں نوٹ تھے اور وہ نوٹ میرے سر پر پھینک رہی تھی۔ یہ منظر میری نظروں کے سامنے تھا اور میرے دل میں ایک الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں بیٹھ کر مجھے ایک بات کا علم ہوا کہ میرے شوہر کا نام حبیب ہے اور یہ سب لوگ عرب سے ہیں، اور ان کے لباس، بات چیت کا انداز اور رویے سے مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ ان کا تعلق عرب سے ہے۔ یہ بات میرے دماغ میں آئی کہ عرب لوگ بہت امیر ہوتے ہیں۔ ان کا خاندان بھی خاندانی طور پر امیر ہوتا ہے اور ان کے تجارتی کاروبار بھی کافی وسیع ہوتے ہیں۔ ان کی امیری کی تو سمجھ آ گئی، لیکن ان کے رویے اور حرکتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان کا ڈانس، گانا اور جشن منانا میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ غیر معمولی تھا۔ میں ان کی خوشی کے طور طریقوں سے الجھ گئی تھی۔ اتنے میں ایک عورت نے بلند آواز میں کہا کہ تینوں ہی پاگل ہو گئی ہو، تم تینوں کو تو بیٹھ کے رونا چاہیے تھا۔ کیوں کہہ رہی تھی کہ ان کو رونا چاہیے تھا؟ اگر ان کو رونا تھا تو پھر وہ خوشی کے جشن میں کیوں مصروف تھی؟ ان کا ڈانس، گانا اور جشن میرے لیے ایک معمہ بن چکا تھا۔ یہ بات میرے دماغ میں گھومتی رہی۔ میں سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ ان کا جشن منانے کا مقصد کیا تھا۔ اگر وہ واقعی کسی غمگین موقع پر رونا چاہتی تھی تو پھر یہ خوشی منانے کا کیا مطلب تھا؟ میرے ذہن میں سوالات نے سر اٹھایا، لیکن کوئی واضح جواب میرے دماغ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات میرے لیے الجھن تھی۔ ہر میں اس پر غور کرتی رہی اور ان عورتوں کی مسکراہٹیں، ان کا ڈانس اور وہ خوشی جو میرے سامنے تھی، میرے دل میں سوالات پیدا کر گئی۔ کیوں وہ اس طرح کے رویے کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہی تھی؟
جبکہ ان کے کہنے کے مطابق انہیں رونا چاہیے تھا، اور یہ سوالات میرے دماغ میں گردش کرتے رہے اور میں اس راز کو سمجھنے کے لیے بے چین ہو گئی۔ جب رات کے 12 بجے کے قریب رسمی ختم ہو گئی تو ان تینوں نے کہا کہ بس اب بہت ہو چکا۔ باقی رشتہ داروں کو ان کے کمروں میں لے جایا گیا۔ اس گھر میں کئی کمرے تھے اور ہر کمرہ اپنی شان و شوکت کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت تھا۔ میرے لیے سب سے خاص کمرہ وہ تھا جسے کمرہ عروسی کہتے تھے۔ یہ کمرہ واقعی سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ کمرہ ایک خواب کی طرح سجایا گیا تھا اور پھول ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ان کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی اور موم بتیاں روشنی پھیلانے کے لیے لگائی گئی تھی، اور ان کا نرم ہلکا سا جھلملاتے ہوئے جو لو تھا، یہ منظر کسی خواب سے کم نہ تھا۔ میں نے ایسے منظر ٹی وی یا ڈراموں یا فلموں میں ہی دیکھے تھے، لیکن کبھی اپنے لیے یہ خواب نہ دیکھا۔ میری عمر ایسی چیزوں کی خواب دیکھنے کی نہ تھی، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا اور انہوں نے مجھے کمرے میں لے جا کر کہا کہ تم تیار ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا، لیکن میں تو پہلے سے ہی تیار ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں، تمہیں اور بھی زیادہ خوبصورت لگنا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ میرے لیے ایک اور جوڑا لے آئی۔ یہ جوڑا میرے دلہن کے جوڑے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس میں ڈیزائن، رنگ اور کڑھائی اتنی شاندار تھی کہ میں دنگ رہ گئی۔ تاہم یہ جوڑا پہننے میں قدرے ہلکا تھا، لیکن وہ میرے لیے خاص طور پر نکالا گیا۔ ان تینوں نے مل کر مجھے تیار کرنا شروع کیا۔ ان کا انداز بہت پیار اور چاؤ بھرا تھا۔ میرا میک اپ تبدیل کیا گیا، میرے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور خوشبو لگائی گئی۔ ان کے ہاتھوں کا لمس میرے لیے بہت نرم تھا۔ وہ میری تیاری میں اس طرح لگ گئی جیسے میں ان کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہوں۔ تیاری کے دوران وہ میرے سامنے آ کر بڑے پیار سے میں چونک گئی۔ ہر دل میں خوف آنے لگا کہ آخر وہ کون سی بات ہے۔ وہ میرے سامنے محبت سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں ابھی تک نہیں پتا نا کہ ہمارا اس گھر میں رشتہ کیا ہے، یا ہم حبیب کے ساتھ کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کی بات سنی اور دل میں الجھن پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ حبیب ہمارا شوہر ہے اور ہم تینوں ہی اس کی بیویاں ہیں۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے لیے ایک سنسنی خیز خبر تھی۔ میرے دماغ میں یہ بات گھومنے لگی کہ وہ جو عورت کہہ رہی تھی تمہیں رونا چاہیے تھا اور تم ڈانس کر رہی ہو، وہ بات اب مجھ پر واضح ہو چکی تھی۔ ان تینوں کا جوش و خروش اور ڈانس اس بات کا اظہار تھا کہ وہ سب ایک دوسرے کی سوتن تھی اور میں بھی ان کی سوتن تھی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرے ذہن میں کئی سوالات آ گئے۔ میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا، لیکن یہ تو آپ لوگوں نے ہمیں نہیں بتایا تھا۔ ایک نے جواب دیا کہ نہیں، تمہاری امی کو بتایا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہیں بعد میں بتائیں گے، کہیں تم گھبرا نہ جاؤ۔ انہوں نے میری الجھن دیکھتے ہوئے بات کو نرم انداز میں بیان کیا۔ دیکھو، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ہمیں دیکھو، ہم تینوں ایک دوسرے کی سوتن ہیں نا، لیکن دیکھو ہم کتنے پیار سے رہتے ہیں، بالکل بہنوں کی طرح۔ تم نے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح رہنا ہے اور ہمارے شوہر کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ان کی باتوں میں ایک طرح کا اطمینان تھا۔ ان کا لہجہ نرم تھا اور انہوں نے یہ بات اس طرح کہی جیسے ہی معاملہ معمولی اور سیدھا سادہ ہو۔ ان کی باتوں سے میں کچھ حد تک مطمئن ہوئی، لیکن میرے دل میں الجھن اب بھی اپنی جگہ تھی۔ یہ بات میرے دل کو اچھی نہ لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب میری زندگی کیسی گزرے گی۔ ان کے ساتھ رہنا، ان کی محبت کی توقعات اور اس رشتے کا جو راز میرے سامنے تھا، اور انداز بہت ہی خوشگوار تھا۔ ان کے الفاظ میں چمک تھی اور ان کی مسکراہٹوں نے میرے دل کو کچھ حد تک سکون دیا۔ میں نے ان کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو تسلی دی اور فیصلہ کیا کہ میں اس نئے سفر کو اعتماد کے ساتھ گزارنے کی کوشش کروں گی۔ میں ان کی بات سن کر حیران تھی، لیکن میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ واقعی دوسرے کے ساتھ بڑے پیار سے رہتی تھی۔ ان کا رویہ، ان کا انداز اور بات چیت کا طریقہ میرے لیے بہت خاص تھا۔ ابھی تک میرے ساتھ ان کا سب سے زیادہ خیال تھا۔ مجھے ہر جگہ پیار سے اٹھایا، بٹھایا اور میرا خیال رکھا۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتی کہ کہیں کچھ چاہیے تو بتاؤ، کیا پانی پینا ہے یا کوئی اور چیز۔
ایک دلہن کو تو مسلسل دھیان میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ یہی کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہیں ہمارے شوہر کا بہت خیال رکھنا ہے، اور یوں سمجھو کہ 1-2 مہینے تک تو تمہیں ہی خیال رکھنا ہے۔ وہ مزید کہنے لگی کہ کل تو تم لوگوں کا ولیمہ ہے، لیکن پرسوں ہم تینوں اپنے میکے جا رہی ہیں، کیونکہ ہم چاہتی ہیں کہ ہمارا شوہر تمہارے ساتھ تھوڑا مصروف رہے، تم لوگوں کو بھی وقت ملے اور ہم قریب ہوں گے تو عجیب لگے گا، اس لیے یوں سمجھو کہ ہمیں چھٹی ملنے والی ہے۔ جب ایک عورت نے یہ بات کہی تو دوسری نے اسے کونی ماری اور مذاق کے انداز میں کہا کہ میں مذاق کر رہی ہوں۔ میرے لیے ان کی یہ بات کوئی مسئلہ نہ تھی۔ ظاہر ہے اپنے میکے جانے کا تو ہر عورت کا دل کرتا ہے، اور شوہر کو اکیلا چھوڑ کے کوئی بھی نہیں جانا چاہتا۔ میں نے اس کی بات سنی اور کہا کہ مجھے اس بارے میں بالکل اندازہ نہیں تھا۔ میرا دل گھبرا گیا۔ اس سب کچھ کو محسوس کرتے ہوئے میں نے ان سے کہا، لیکن آپ لوگوں نے بالکل درست کہا کہ آپ لوگ بہت اچھی ہیں، اور آپ میرا خیال رکھیں گی تو میں بھی آپ کا خیال رکھوں گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ایسے ہی ہوگا، تم فکر نہیں کرو۔ لیکن ہاں، حبیب تھوڑے غصے والے ہیں، اس لیے ان کے سامنے زیادہ بولنا نہیں، بس ہاں میں سر ہلاتے رہنا، جو کچھ بھی کہیں تم ہاں میں ہی جواب دینا۔ ان کا انداز کافی سمجھانے والا تھا۔ وہ مزید بات کرتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو، آج تمہارا پہلا دن ہے اور ہماری شادی ہو چکی ہے، اس لیے ہم بڑے پیار سے تمہیں سمجھا رہی ہیں۔ ہماری باتوں پر عمل کرو گی تو تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ میں نے ان کی بات مانتے ہوئے کہا، میں آپ کی باتوں پہ عمل کروں گی، کیونکہ مجھے کسی بات کا بھی اندازہ نہیں ہے، اور آپ تو جانتی ہیں میں یہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک نے میری بات سنی اور کہا کہ ہاں، تمہاری امی بتا رہی تھی، لیکن ہم نے تمہاری امی کو بھی یہی کہا کہ ہم ساتھ ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور پھر مجھے میری جگہ پر بٹھایا۔ سیج پر بیٹھی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے لیے یہ لمحہ خواب جیسا تھا، اور ایک نے اپنے فون سے میری تصویر بھی لے لی۔ اس کے بعد وہ کمرے کی لائٹ آف کر کے باہر چلی گئی۔ اب کمرے میں صرف موم بتیوں کی ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ ان موم بتیوں کی مدھم روشنی نے کمرے کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ ان کا نرم چمکدار چھلملانا دل کو بہت سکون دے رہا تھا۔ میرے دماغ میں مختلف سوالات اور خیالات گھوم رہے تھے۔ ان کی باتوں میں تسلی تھی، لیکن ساتھ ہی کچھ الجھن بھی تھی۔ ان کی باتوں سے واضح ہو چکا تھا کہ یہ شادی میرے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھی۔ ان کے رویے، محبت بھری باتیں، ہر ان کا خیال میرے دل کو کچھ حد تک سکون دے رہا تھا، مگر ایک خلا تھا جو میرے دل میں موجود تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے نیا تھا، اور میں ان کے طریقے، بات چیت اور محبت کے انداز سے متاثر ہو رہی تھی۔ ان کی تسلیاں میرے دل کے کچھ غموں کو کم کر رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک سوال ہمیشہ میرے دماغ میں آتا رہا، میں اس رشتے میں کس طرح سے اپنی جگہ بناؤں گی؟ ان کے رویے اور محبت بھری باتوں کا مقصد کیا تھا؟ موم بتیوں کی روشنی میں مجھے وہ لمحات یاد آئے جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچے تھے۔ ان کا میرے لیے اتنا خیال رکھنا اور محبت سے پیش آنا میرے دل کو چھو گیا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ ان کی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کروں گی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور میرے اطراف موم بتیوں کی ہلکی روشنی تھی جو کمرے کو خوابوں جیسا بنا رہی تھی۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور میرے عروسی جوڑے کا ہر رنگ اور ہر جھلک میرے لیے نیا تھا۔ میرے دل میں ایک انجان سا اطمینان تھا، گو کہ میری زندگی ابھی تک ایک ایسی زندگی کی مان چل رہی تھی جو ہر لڑکی اپنی شادی کے خوابوں میں دیکھتی ہے۔ میری زندگی کا یہ لمحہ اسی طرح کا تھا جو خواب ہر کسی لڑکی کے دل میں ہوتا ہے، ایک خوبصورت اور پرخلوص مستقبل کی امید کے ساتھ۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں ہلچل کی آئی تھی۔ میں تھوڑا گھبرا گئی، لیکن فوراً سنبھل گئی۔ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ شاید یہ میرا شوہر ہو۔ پھر اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ موم بتیوں کی مدھم روشنی کی وجہ سے میں اس کا چہرہ اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکی، لیکن جیسا میری ماں نے بتایا تھا ویسا ہی وہ نظر آ رہا تھا۔ مناسب سا مرد تھا، عمر شاید اس کی تھوڑی زیادہ تھی۔ ظاہر ہے یہ اس کی چوتھی شادی تھی، مگر شکل و صورت بری نہ تھی۔ اس کی شکل میں کچھ ایسا تھا جو اسے عام مردوں سے مختلف بناتا تھا۔ ہاں، اس کا انداز اور بات چیت کا طریقہ کچھ غصے والا محسوس ہوا، لیکن میں نے خود کو مضبوط رکھا۔ وہ میرے سامنے آیا اور ایک پل کے لیے خاموش رہا۔
پھر اچانک اس نے مجھ سے ایک سوال کیا، شادی کر کے خوش تو ہو؟ یہ ایک سیدھا اور سادہ سوال تھا، لیکن میرے لیے اس کا جواب بہت مشکل تھا۔ میرے دماغ میں مختلف خیال آ رہے تھے اور میں اس کا سیدھا جواب نہیں دے سکتی تھی کہ خوش نہیں ہوں۔ ایسا کہنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں نے ہلکا سا سر ہلایا اور جواب دیا کہ ہاں۔ یہ لمحہ بہت عجیب تھا۔ میرا دل محسوس کر رہا تھا کہ میری زندگی کا وہ دور شروع ہو چکا ہے جس کے لیے میں بالکل بھی تیار نہ تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا خواب تھا جو اب حقیقت کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور کچھ اور نہیں کہا۔ وہ وہاں کھڑا رہا اور میں اپنی خاموشی میں گھوم رہی تھی۔ وہ بیٹھ گیا اور میرے دل میں الجھن باقی رہ گئی۔ صبح ہوئی، میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور اچانک میرے دماغ میں وہ رات کا لمحہ آیا۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور مجھے 3 عورتیں نظر آئیں۔ ان میں سے ایک کا نام شمع تھا، ایک کا نام نجمہ اور ایک کا نام عالیہ۔ ان تینوں نے سختی اور مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ وہ مجھے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہی تھی، میرے تقریباً دھکیلتے ہوئے میری ماں کے قدموں میں ڈال گئی۔ میں حیران تھی اور سمجھ نہیں سکی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میری ماں میری طرف دیکھتی رہی۔ وہ بہت پریشان تھی اور ان تینوں نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑ رکھا تھا، اور ایک نے کہا کہ آپ کی اس بیٹی نے ہماری زندگی برباد کر دی ہے۔ یہ سن کر میری ماں کی آنکھوں میں خوف اور حیرت آ گئی۔ وہ پریشان تھی کہ کل تو شادی کے موقع پر سب کچھ کمال کا تھا۔ وہ شادی کے رسوم اور ولیمہ میں ناچ رہی تھی، خوشی خوشی نوٹ وصول کر رہی تھی، اور ہر چیز بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ لیکن آج یہ کیا ہو رہا تھا؟ میری ماں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا؟ کل تو تم سب بہت خوش تھے، شادی کا موقع تھا، سب کچھ اچھا تھا، اب یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ یہ سب کچھ کل کے بعد ہمارے لیے ایک کرب بن چکا ہے۔ آپ کی بیٹی ہماری زندگیوں میں عذاب لے کر آئی ہے۔ یہ سن کر میری ماں کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ ان کا چہرہ گھبراہٹ اور پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ معاملہ کیسے ہوا۔ میں اپنی جگہ پر کھڑی تھی، خوف کے مارے میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ ان 3 عورتوں کا یہ رویہ کیوں تھا؟ کل کی خوشی آج کے کرب میں کیسے بدل گئی؟ ان کا غصہ، ان کا سخت رویہ اور وہ باتیں مجھے ذہنی طور پر جھنجھنا رہی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک لمحہ تھا جس نے میری دنیا کو یکسر بدل دیا۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ کیا کروں، کہاں جاؤں۔ ان عورتوں کی سختی اور غصہ میرے دل میں ایک سنسنی پیدا کر رہا تھا۔ میری ماں پریشان تھی اور میں بھی پریشان تھی۔ دراصل بات یہ ہوئی کہ صبح جب میرا شوہر کمرے سے باہر نہ نکلا تو اسے بلانے کے لیے کوئی اندر آیا۔ میں بھی اسی وقت پریشان ہوئی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ جب اس نے چیک کیا تو پتہ جا چکا تھا۔ یہ خبر سن کر اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بند ہوا۔ فوراً وہ اسے ہسپتال لے کر گئے۔ ہسپتال میں جا کر جس طرح ان کا چیک اپ ہوا وہ بہت ہی عجیب اور خوفناک تھا۔ ہسپتال والوں نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے سب کو حیران اور پریشان کر دیا۔ یہ انکشاف سن کر معلوم ہوا کہ میرے شوہر کی موت کی بنیادی وجہ میرے ساتھ جڑے ہوئے حالات تھے، اور یہ بات ہر کسی کے لیے ناقابل یقین تھی۔ ان عورتوں نے اس بات کو بنیاد بنا کر میرے خلاف سازش کی۔ یہ وہ عورتیں تھیں جو میری شادی کے بعد میری زندگی میں مداخلت کر چکی تھی۔ انہوں نے یہ انکشاف سن کر فوراً مجھے یہاں لے کر آنا شروع کیا۔ میری ماں سے سوالات کرنے لگی کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ یہ سوالات مجھ پر بوم کی طرح گرے۔ ان کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بات واضح کریں، بلکہ وہ مجھ سے حساب کتاب بھی لینا چاہتی تھی۔ ان عورتوں کے الزامات اور ان کی گفتگو سن کر میرے دل میں الجھن اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ صرف ایک مسئلہ نہیں بلکہ سزا دلوانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میری ماں کو بھی اس قصے کی حقیقت اور الزام کا علم ہو تاکہ وہ مجھے جواب دہ ٹھہرا سکے۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک سیاہ اور مبہم دائرے کی مان تھا، اور میں خود کو اس سازش سے باہر نکلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان کا ہر سوال، ان کا ہر الزام میرے دل میں ایک سنسنی پیدا کر رہا تھا۔ اب میں اس صورتحال میں پھنس چکی تھی۔ ان عورتوں کے الزامات، ان کے سوالات اور میری بے چینی نے میری زندگی کو ایک عذاب بنا دیا۔ اس کے بعد مجھے بھی ہسپتال لے جایا گیا۔
یہ ہسپتال کوئی چھوٹا نہیں بلکہ ایک بہت بڑا اور مشہور ہسپتال تھا۔ یہاں پہنچتے ہی میرے کئی ٹیسٹ کیے گئے۔ ان ٹیسٹوں میں میرے جسم کے مختلف حصوں کا معائنہ ہوا، خون کے نمونے لیے گئے اور دیگر جانچوں کے لیے میرے جسم میں ہونے والے مسائل کا سراغ لگانے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ میرے شوہر کی موت کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ یہ بات میرے لیے ایک زلزلے کی مانند تھی۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ آخر یہ سب کیسے ہوا۔ میں نے اپنے جسم میں ایک گہرا احساس دیکھا جو بہت زیادہ تکلیف دہ تھا، مگر یہ بات بعد میں واضح ہوئی کہ اصل ذمہ دار میں نہیں بلکہ میری ماں تھی۔ میرے لیے یہ انکشاف ایک دھچکا تھا۔ میری ماں نے ہمیشہ مجھے نسوانی حسن بڑھانے کے لیے ایک ٹیکہ لگایا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتی کہ بیٹی، میں تمہارا علاج کروا رہی ہوں، تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، اور وہ جو باتیں کہتی تھی وہ سراسر جھوٹ تھی۔ وہ میرا علاج نہیں بلکہ دھوکے سے انجیکشن لگواتی رہتی تھی، انجیکشن جو میرے جسم میں کیمیکل پیدا کرنے کا سبب بنے۔ یہ کیمیکل میرے جسم میں آتے ہی مختلف الرجک اثرات پیدا کرنے لگے۔ میں نے کبھی بھی ان اثرات پر دھیان نہ دیا، لیکن جب میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کیا تو وہ کیمیکل میرے جسم پر اثر ڈالنے لگے۔ میرے شوہر پر اس کیمیکل سے الرجک ریئیکشن ہوا اور وہ میرے ساتھ شادی کے چند گھنٹے بعد اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ جان کر میری دنیا جیسے ایک طرف ساکت ہو گئی۔ میرے شوہر کی موت کی اصل وجہ میرے جسم میں پیدا ہونے والے وہ کیمیکل تھے جو میری ماں کے انجیکشن سے میرے جسم میں داخل ہوئے۔ وہ کیمیکلز اتنے خطرناک تھے کہ وہ میرے شوہر کی زندگی کے لیے مہلک ثابت ہوئے۔ شوہر کی موت کے بعد میرے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ کوئی بھی میرے لیے مدد کے لیے سامنے نہ آیا۔ ان کا کوئی دوست یا رشتہ دار بھی میرے پاس نہ تھا۔ ان تینوں عورتوں نے بھی اس معاملے کو میرے سر پر ڈال دیا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی بیوہ ہو چکی ہیں اور اب میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان کی دوستی اور منصوبہ بندی نے میری زندگی کو ایک اور الجھن میں ڈال دیا۔ انہیں اس بات کا خوف تھا کہ اگر ان کے شوہر کی جائیداد میں حصہ مجھے ملتا تو ان کا سب کچھ متاثر ہوتا، اسی لیے انہوں نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا۔ یہ الزام میرے لیے ایک اور دھچکا تھا۔ مجھے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرا دیا گیا اور تینوں نے اس گیم کے ذریعے مجھے مکمل طور پر نکال دیا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت زیادہ اذیتناک تھا۔ انہوں نے صرف مجھ پر الزام نہیں لگایا بلکہ میرے خلاف کیس بھی کروا دیا۔ میری ماں اور میں دونوں جیل میں تھے۔ یہ میرے لیے ایک اور کٹھن دور تھا۔ جیل میں ہونے کے دوران میری ماں نے مجھے بہت کچھ بتایا اور ایک دن جب وہ میرے قریب آئی تو انہوں نے میرے ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی تم بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے سوچا کہ تمہیں ایک امیر آدمی سے شادی دلا کر تمہیں اور بھی امیر بنا دوں گی، مگر یہ سب منصوبے کس طرح بگڑ گئے تم جانتی ہو۔ یہ بات سن کر میرے دل میں ایک اور خلا پیدا ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ماں کے خواب، ان کی منصوبہ بندی اور ان کی غلطیوں نے مجھے اس عذاب میں ڈال دیا۔ میرے والد نے کسی طرح ہماری ضمانت کا انتظام کیا۔ یہ ضمانت میرے لیے ایک جگہ سے نکلنا پڑا۔ ہمیں مجبوراً بھاگنا پڑا اور اگر ہم یہاں رہتے تو شاید پکڑے جاتے۔ میرے والد نے مجھے اپنے ساتھ لے کر بھاگنا تو ممکن بنایا مگر میری ماں کو نہیں۔ میری ماں اور اس کے امیر بھائی میری مدد کے لیے موجود تھے لیکن ان کا فیصلہ مختلف تھا۔ ان کے لیے میری ماں اور میرا معاملہ ایک الگ مسئلہ تھا۔ میرے والد کے ساتھ ایک دور دراز علاقے میں منتقل ہونا میرے لیے ایک نیا مرحلہ تھا۔ وہاں زندگی بالکل مختلف تھی۔ میرے والد مزدوری کرتے اور میں بھی محنت کرتی۔ ہم دونوں نے مل کر اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ حالات بہت مشکل تھے لیکن ہم نے مسلسل محنت کی۔ یہاں آ کر میں نے ایک نئی زندگی شروع کی۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک بات بتائی، تمہیں کم از کم 10 سال تک شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تمہارے جسم سے وہ کیمیکل اثرات نکلنے میں وقت لگے گا۔ اس وقت کے دوران تمہارا جسم مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک اور خوف جاگا۔ 10 سال کا عرصہ ایک طویل مدت تھی، لیکن میرے پاس کوئی اور آپشن بھی نہ تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی بات کو مان لیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی کو محنت اور صبر کے ذریعے گزاروں گی۔ اب میں ایک عام زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے والد بھی محنت مزدوری کرتے ہیں اور میں بھی۔ ہم دونوں مل کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالات سخت ہیں لیکن میں نے سیکھا ہے کہ محنت ہی واحد طریقہ ہے کسی بھی مشکل کو عبور کرنے کا۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک سبق تھا۔ میرے ماضی کی کہانی میرے لیے ہمیشہ ایک سبق ہوگی۔
میں نے سیکھا کہ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ وقت کی آزمائش سے گزرتا ہے۔ اب میں ایک نئے حوصلے کے ساتھ زندگی کو جینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ سب کچھ میری ماں کی لالچ کی وجہ سے ہوا۔ شاید میری ماں نے سوچا ہوگا کہ میرے بھائی کب تک خرچہ اٹھائیں گے، تو کیوں نہ اپنی بیٹی کو استعمال کر لوں۔ یہ سچ ہے کہ ان لوگوں نے بہت سارے پیسے دیے تھے، یعنی میرے شوہر کے گھر والوں نے، لیکن جب وہ لوگ مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے تو انہوں نے ہمیں 1 روپیہ بھی نہ دیا۔ سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ تمام خواب، وہ تمام امیدیں جو شادی کے ساتھ وابستہ تھیں، یکدم دھواں ہو کر اڑ گئیں۔ یہی احساس میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہا، اور ان سب چیزوں نے مجھے سکھایا کہ لالچ اور خود غرضی انسان کی زندگی کو کس طرح برباد کر دیتی ہے۔ میں اپنی ماں کو کبھی برا نہیں کہہ سکتی، مگر یہ حقیقت ہے کہ ان کی سوچ اور فیصلہ میری زندگی کو ایک اور راہ پر لے گئے۔ اب میں صرف اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کر رہی ہوں، حالات کی دھچکوں سے سبق سیکھ چکی ہوں اور اپنی جدوجہد کو اپنے لیے ایک نیا مقصد بنا چکی ہوں۔ ماضی کے زخموں کو بھلا کر آگے ہی بڑھنا میری ترجیح ہے۔ یہ سب کچھ میرا سبق ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میری کہانی وہ سبق دوسروں تک بھی پہنچائے۔ بس کبھی کبھی ہم دوسروں کے لالچ کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میری عمر کم تھی، لیکن میری ماں نے مجھے استعمال کیا۔ میں ابھی تک حیران ہوں کہ ان کے دماغ میں اس طرح کا پلان کہاں سے آیا۔ انہوں نے ایسی سازش رچنے کے بارے میں سوچا ہی کیسے؟ وہ کیا کر رہی ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہ ہمارے… اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔